پاکستان اور امریکہ کے درمیان بامقصد اور تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ باہمی تجارت کے ساتھ سرمایہ کاری پر بھی بات ہوئی ہے۔ ان مذاکرات کا نتیجہ دونوں ممالک کے معاشی تعلقات میں استحکام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو۔ معاشی میدان سے ایک اور بڑی خوشخبری، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 14 سال بعد $2.1 ارب سرپلس۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مالی سال 2023-24 میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $2 ارب خسارے میں تھا۔ جون 2024 میں خسارہ $50 کروڑ تھا۔ جون 2025 میں $32 کروڑ سرپلس رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بلند ترین سطح پر پہنچنا خوش آئند ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $19 ارب سے تجاوز کر گئے۔ معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہو چکی، معاشی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس۔ عالمی سطح پر پاکستانی ماہرین کی تقرری کے لیے مؤثر نظام وضع کرنے پر غور۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بھرپور اور مؤثر نمائندگی یقینی بنانے پر اتفاق۔ میرٹ اور شفافیت پر مبنی نامزدگی کے اصولوں پر زور۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور۔ دونوں وزراء کا ریاستی بیانیوں کو مضبوط بنانے، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. امریکہ کے صدر نے بھارت کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے تھے۔ پہلگام حملے پر بھارت نے بغیر ثبوت الزام پاکستان پر عائد کیا۔ ٹرمپ کی تصدیق۔ دونوں ممالک کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دنیا میں جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بھارتی فضائیہ کی عبرتناک ناکامی کی قلعیں کھل گئی۔ مودی حکومت کی پردہ پوشی اور بھارتی فضائیہ کی جنگی حماقتیں بے نقاب۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی فضائیہ کے جدید طیارے گرا کر دشمن کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے کم از کم 5 طیارے تباہ ہوئے، جن میں مہنگے رافیل بھی شامل تھے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ۔ جموں و کشمیر کے عوام آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید۔ 19 جولائی 1947 کو ریاستی عوام نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 3 نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی مضموم بھارتی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی اجتماعی سوچ اور پاکستان سے فطری رشتے کی روشن علامت ہے۔ 19 جولائی سن 1947 کو کشمیر کے غیور عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی تاریخی قرارداد منظور کی۔ کشمیریوں کی قربانیاں آج دنیا بھر میں آزادی اور قربانی کی مثال بن چکی ہیں۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادت ملنے تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم الحاق پاکستان پر پیغام۔ پاکستان سے محبت کشمیریوں کے جسموں میں لہو بن کر دوڑتی ہے۔
کشمیریوں کی تیسری نسل بھی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنے آباء و اجداد کی طرح پرعزم ہے۔ حکومت اور پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی 1947 میں شروع ہونے والی داستان آج بھی جاری و ساری ہے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ پاکستان سے محبت کشمیریوں کے جسموں میں لہو بن کر دوڑتی ہے۔ پاکستان کی مٹی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کے عزم کو دبانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ 19 جولائی سن 1947 کو کشمیری تاریخ کا سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم الحاق پاکستان پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے رکن قومی اسمبلی چودھری نصیر احمد عباس اور مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ملک نور آوان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی منصوبوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ہر علاقے کی یکساں ترقی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مریم نواز شریف۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل کل سے شروع ہوگا۔ 25 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور آندھی کی پیشگوئی۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ پنجاب بھر کی انتظامیہ ہائی الرٹ۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں کل سے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری۔ مرطوب ہوائیں سندھ اور ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں 21 سے 25 جولائی کے دوران مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین اور گجرات میں بارش کا امکان۔ برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بھارتی اداروں کا شرمناک کردار، نسل پرستی اور ریاستی جبر بے نقاب۔ مودی سرکار کے دور اقتدار میں پولیس عوام کو ریاستی جبر سے کچلنے کے لیے نسل پرستانہ مثالوں کا سہارا لینے لگی۔ بھارتی پنجاب پولیس نے سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کا منظر عوام کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ جارج فلوئڈ کی بیٹی گیانا فلوئڈ نے بھارتی پولیس کی ٹویٹ کو شرمناک اور توہین آمیز قرار دیا۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز نے امدادی مرکز پر جمع ہونے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی۔ مختلف علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، قحط کی صورتحال، ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے اونروا کی رپورٹ۔ شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق۔ شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا اعلان۔ تھامس بریک کی شام کے قبائلی گروپوں سے بھی ہتھیار ڈالنے کی اپیل۔ شام اور اسرائیل کا جنگ بندی معاہدہ ترکی، اردن اور دیگر ہمسائے ممالک کی حمایت سے ممکن ہوا۔ شام کے تمام مسلح اور متحارب فریق ہتھیار ڈالیں اور ایک متحد پرامن شام کی تعمیر میں حصہ لیں۔ تھامس بریک کا ٹویٹ۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں کرپشن زد عام۔ بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ قومی احتساب بیورو نے 40 ارب کرپشن کا کیس انکوائری سے تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ 25 ارب کے اثاثے منجمد، 175 کنال اراضی، 12 کمرشل پلازے، قیمتی گاڑیاں، اہم گرفتاریاں متوقع۔ 109 جائیدادیں مختلف شہروں سے قبضے میں لے لی گئیں۔ 1 ارب نقد رقم، غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو سونا برآمد۔ تصاویر اور ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئیں۔
वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की जेर सदारत ब्लू इकॉनमी पर आला सतह इजलास। वफाकी वजीर का 120 एकड़ पर मुहित एक्वा कल्चर पार्क का ऐलान। एक्वा कल्चर पार्क पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। इससे समुद्री खुराक की बरामदात को फरोग मिलेगा। एक्वा कल्चर और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। जुनैद अनवर चौधरी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो। पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों की धूम। पाकिस्तानी आर्ट से सजा C-130 भी खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा। दरवेश सिर्फ शायर सागिर सिद्दीकी को हमसे बिछड़े 51 बरस बीत गए। खश्ते में कदा, लौहे जुनू, शबे आगही और ज़हरे आरज़ू समेत उनके मुतादिद शेरी मजमूए शाया हुए। सागिर सिद्दीकी ने दर्द गम, रंजो अलम, हसरत यास के मज़ामीन को निहायत खूबसूरती से अपने शेरों में बांधा। अदबी खिदमात के तराफ में गुज़श्ता बरस उन्हें सितारा इम्तियाज बादस वफात से नवाजा गया। शाबाश मोहम्मद आसिफ, एक और फतह पाकिस्तान के नाम। बहरीन में मास्टर्स वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारतीय क्वेस्ट बरजेश दामानी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल मुकाबला 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से अपने नाम किया। सदर आसिफ अली जरदारी की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। मोहम्मद आसिफ ने साबित किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं। सदर ममलिकत। बहरीन में अंडर 17 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने फाइनल में वेल्स के रिली पॉल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद हसनैन अख्तर ने फाइनल मुकाबला 4-0 फ्रेम से अपने नाम किया। पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तान ने 25-16, 25-19 और 25-12 से फतह समेटी। फाइनल में आज ईरान से मुकाबला होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। फाइनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। सीरीज का दूसरा मैच 22 और तीसरा 24 जुलाई को शेड्यूल। तीनों मैचेस बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्विट्जरलैंड में ATP 250 गिस्ताद ओपन। टॉप सीड नॉर्वे के कैस्पर रूड का क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। अर्जेंटीना के यान मैनुअल सेरेंडोलो ने 3 सेट्स में शिकस्त दी। फ्रांस के आर्थर काजाक्स और पेरू के इग्नासियोस बेसिमी फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक भी लास्ट 4 में शामिल। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस। दिफाई चैंपियन सल्वीनिया के तादेज पोगाचर की लगातार दूसरी फतह। 13वां मरहला अपने नाम कर लिया। पोगाचर ने 10.9 किलोमीटर का इनफरादी टाइम ट्रायल का फासला 23 मिनट में तय किया। तादेज पोगाचर ने अपनी मजमूई बर्तरी में भी मजीद इजाफा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बामकसद और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। बाहमी तिजारत के साथ सरमायाकारी पर भी बात हुई है। इन मुज़ाकरात का नतीजा दोनों ममालिक के मौशी ताल्लुकात में इस्तेहकाम और पाक अमरीका दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दौरा अमरीका में वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में होने वाली अहम मुलाकातों का अहवाल इमाद आवान की इस रिपोर्ट में। अमरीका के दौरे पर वाशिंगटन में अपने हममनसब अमरीकी ओहदेदारों से मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल करने के बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका से माशी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। सेनेटर औरंगज़ेब का कहना था कि बाहमी तिजारत और टैरिफ के सिलसिले में बातचीत मुस्बत रही। We had a very constructive meeting and dialogue. इसमें जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है over the last few weeks and few months, जो हमारी ट्रेड टॉक्स और डिस्कशंस चल रही थी, उसका एक बड़ा मुकम्मल अहाता किया गया। वी फोकस्ड ऑन दोज एरियाज जो अभी भी थोड़े से आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स हैं। आई थिंक देयर इज अ वेरी क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन। वफाकी वजीर ने कहा कि अमरीका से बाहमी तिजारत के लिए पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल सेक्टर्स को सामने रखा है। मुज़ाकरात में बरामद किनंदगान को रियायत मिलेगी कि वो अमरीका से तिजारत कर सकें, जो दोनों ममालिक के लिए विन विन सिचुएशन साबित होगी। एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग, इन टर्म्स ऑफ एआई, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो। वी फील कि दिस विल बी ए रियल गेम चेंजर। बोथ साइड्स अगेन कमिटेड कि ये ट्रेड से हम शुरू करेंगे and then it will very quickly be followed through with the investment discussions between the two countries, ताकि it becomes a real win-win for Pakistan and United States. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन सियासी, सफारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी के बाद बाहमी तिजारत से माशी इस्तेकाम की नई राहें भी खुलेंगी। अमाद अमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। माशी मैदान से एक और बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 14 साल बाद $2.1 अरब सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2023-24 में करंट अकाउंट बैलेंस $2 अरब खसारे में था। जून 2024 में खसारा $50 करोड़ था। जून 2025 में $32 करोड़ सरप्लस रहा। इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना खुशाइंद है। ज़र मुबादला के ज़खायर $19 अरब से तजावुज़ कर गए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हो चुकी है, जिसके लिए मौशी टीम की काविशें लायक तहसीन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहोन बैरामोफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी को सराहा और दोस्ताना रवाबित को मज़ीद वसअत देने के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंज़ीम OIC समेत बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन फ़ाल ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें आलमी सतह पर पाकिस्तानी माहिरीन की तकर्रुरी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने पर गौर किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए काबिल तजुर्बाकार और अहल अफराद को मेरिट पर नामजद किया जाए और पाकिस्तानी माहिरीन को अहम आलमी इदारों में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार की जाए, ताकि पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हो। इजलास में वज़राए इक़्तिसादी उमूर और मौसमियाती तब्दीली, वज़ीर ममलकत बराए रेलवे और दीगर इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़रा ने रियासती बयानियों को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं
کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ دونوں وزراء نے ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ ایس آئی ایف سی کی بھرپور معاونت سے حکومت کے معاشی بحالی کے لیے اقدامات میں تیزی آئی ہے۔ ترکیہ کے ساتھ سالانہ $5 ارب کے دو طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے واضح اہداف مقرر کر دیا گیا ہے۔ استنبول ریل منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ 2023 سے اشیاء کی تجارت کے معاہدے کے تحت پاکستان کو ترکیے کی مارکیٹ میں ترجیحی رسائی حاصل ہے۔ اس معاہدے کی بدولت پاکستان کو 261 ٹیرف لائنز جبکہ ترکی کو 130 اشیاء پر رعایت حاصل ہوگی۔ پاکستان کو ترکی کی منڈی میں ترجیحی رسائی حاصل ہونے سے برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ ترکی سے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے ہوائی اڈوں، صحت اور ڈیجیٹل نظام میں معاہدوں پر بھی غور جاری ہے۔ شپ بریکنگ صنعت میں ترک کمپنیوں سے اشتراک بڑھانے اور سمندر اور زمین میں وسائل کی تلاش کی ہدایات جاری ہیں۔ حکومت اور ایس آئی ایف سی پاکستان اور ترکی کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارت کے 5 جہاز گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال بدتر ہو رہی تھی۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے، تب میں نے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے، ہم نے پاکستان بھارت کی جنگ کو تجارت کے ذریعے حل کیا۔ Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے حالیہ رپورٹ میں بھارتی فضائیہ کی سنگین جنگی ناکامیوں اور مودی حکومت کی جانب سے ان پر پردہ ڈالنے کی کوششوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ساتھ حالیہ مارکہ حق کے دوران بھارت کے کم از کم 5 جنگی طیارے تباہ ہوئے، جن میں مہنگے رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان نے طیاروں کے نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگی غلطیوں کا نتیجہ تھے۔ دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار کے مطابق بھارتی سیاسی قیادت نے پاکستانی فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کی اجازت نہیں دی، جس سے بھارتی فوج کو محدود دائرہ کار میں کام کرنا پڑا۔ دی اکانومسٹ نے مزید لکھا کہ رافیل طیارے، جنہیں بھارت نے گیم چینجر قرار دیا تھا، اسپیکٹرا وار سسٹم رکھنے کے باوجود پاکستانی میزائلی حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ طیاروں پر نہ تو جدید میٹیور میزائل سسٹم نصب تھے اور نہ ہی مکمل الیکٹرانک جیمنگ سسٹمز موجود تھے، جس پر بھارت میں دسوٹ کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فوجی حلقوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی نے مکمل سافٹ ویئر بھارت سے شیئر نہیں کیے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ چین نے پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ریئل ٹائم ٹارگٹنگ ڈیٹا فراہم کیا، جس سے پاکستان کو برتری حاصل رہی۔ رافیل طیاروں کی ناکامی اور انسانی نقصانات کے بعد بھارت میں 114 طیاروں کی نئی خریداری پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، جبکہ اپوزیشن نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے سے گریزاں ہے۔ اور یوم الحاق پاکستان 78 برس قبل آج ہی کے روز خواجہ غلام الدین وانی اور عبدالرحیم وانی نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد پیش کی۔ آل جموں و کشمیر کانفرنس کا ہنگامی اجلاس سردار محمد ابراہیم کی رہائشگاہ پر چودھری حمید اللہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی بنیادوں پر پارٹیشن پلان کے تناظر میں قرارداد الحاق پاکستان پیش کی گئی۔ 59 کشمیری رہنماؤں نے متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری دی۔ قرارداد الحاق پاکستان کی منظوری پونچھ، بغاوت اور بعد ازاں آزاد کشمیر کی آزادی کا باعث بنی۔ کشمیری گزشتہ 78 برسوں سے بھارتی سامراج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کے لیے مصروف جدوجہد ہیں۔ بھارت بزور طاقت کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے کوشاں ہے۔ 5 لاکھ سے زائد کشمیری تحریک آزادی کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے۔
کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کی بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 19 جولائی کے روز کی تاریخی اہمیت اور پس منظر کے بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان۔ قرارداد الحاق پاکستان کو تحریک حریت کشمیر میں وہی اہمیت حاصل ہے جس کی حامل تحریک پاکستان میں قرارداد لاہور ہے۔ 19 جولائی 1947 کو قیام پاکستان سے قبل ہی آبی گزر سری نگر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر پر کشمیری مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس کے اکابرین نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مذہبی، جغرافیائی اور لسانی اعتبار سے ریاست جموں کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ انتہائی ناگزیر ہے۔ مسلمان جموں کشمیر نے بھی اپنا مستقبل جو پہلے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا، اس میں کوئی ابہام یا شک نہیں تھا، انہوں نے اسے ایک سمجھیں قانونی صورت دے دی اور ایک عملی صورت دے دی قرارداد الحاق پاکستان پاس کر کے، اور یہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کے اجلاس میں یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی۔ اس کے بعد قرارداد الحاق پاکستان کشمیریوں کا نصب العین بن گئی اور کشمیر کی وادیاں پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ ہر سال 19 جولائی کا دن یوم الحاق پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیری عوام اس دن ریاست گیر جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کر کے پاکستان کے ساتھ اپنی فطری اور نظریاتی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کے حق خود ارادت کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کا سلسلہ 1947 میں شروع ہوا تھا، جو آج بھی جاری و ساری ہے، اور 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی اور سفاکیت کشمیریوں کے عزم کو غیر متزلزل نہیں کر سکی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہوا ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ کشمیریوں کی تیسری نسل بھی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنے آباء و اجداد کی طرح پرعزم ہے۔ غیور کشمیریوں کی غیر قانونی تسلط کے خلاف دہائیوں پر محیط جدوجہد ان کے جذبہ حب الوطنی اور آزادی کے لیے سچی طلب کی غمازی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل ہی کشمیریوں کے حقوق اور خطے میں امن کا ضامن ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی اجتماعی سوچ اور پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی روشن علامت ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی ظلم و جبر کے باوجود حق خود ارادت کی جدوجہد استقامت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی قربانیاں دنیا بھر میں آزادی، حریت اور قربانی کی مثال بن چکی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادت ملنے تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد رائیگاں نہیں جائے گی اور وہ بھارتی تسلط سے ضرور آزاد ہوں گے۔ پاکستان سے محبت کشمیریوں کے جسموں میں لہو بن کر دوڑتی ہے۔ پاکستان کی مٹی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یوم الحاق پاکستان پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ قائد اعظم کا فرمان کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کے عزم کو دبانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ 19 جولائی 1947 کشمیری تاریخ کا سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یوم الحاق پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی، جو آج بھی ان کی وابستگی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام حق خود ارادت کے منتظر ہیں۔ پاکستان ہر فورم پر ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ مریم نواز شریف نے کشمیریوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیری اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर अवान की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर मुस्लिम लीग नून जापान ने पंजाब में अमन व अमान की बेहतरी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट के बढ़ते रुझान से आगाह किया। मलिक नूर अवान ने जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात और मसाइल से भी आगाह किया। MNA नसीर अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर अवान ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसां तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत देहात में शहरों जैसी आला मयारी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के 12,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर व बहाली हो चुकी है। दिसंबर तक 18,000 किलोमीटर मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 1 करोड़ से ज़ायद मरीज़ घर की दहलीज पर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया हैं और हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के मौक़े बढ़ा रही है ताकि ओवरसीज़ कम्यूनिटी की मेहनत मुल्क की खुशहाली में डायरेक्ट शामिल हो सके। रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अब्बास ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में अवामी खिदमत के नए बाब रकम हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर अवान ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत और हर शोबे पर ज़ाती तवज्जो अवाम में उम्मीद और एतमाद का बाइस बन रही है। मुख्तसर वक्त में मिसाली खिदमत करने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन को खराज तहसीन पेश करते हैं। ओवरसीज़ कम्यूनिटी को इत्मीनान है कि पंजाब हुकूमत उनके मसाइल हल करेगी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सिंध में बारिशों से नुकसानात की इत्तला थी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से जो इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा, महकमे मौसमियात ने सिंध में मौसम के बारे में क्या पेशगोई की है? जी, पंजाब में तेज़ बारिशें बरसाने वाली मानसून हवाओं का सिलसिला जो है वो अब सिंध में दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इन हवाओं के ज़ेरे असर सखर, लाड़काना, जैकाबाद, शिकारपुर, घोटकी और शहीद बेनज़ीर आबाद के इलाकों में आज शाम से तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तमाम मुतल्लिका इदारों को अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया है। जहाँ तक कराची के मौसम की बात है तो कराची में आज मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में शाम तक जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि इतवार के रोज़ कराची में कहीं कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने थपारकर के इलाके में आज जो है वो मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है, जिसमें इस्लाम कोट, नगर पारकर, मिट्टी और इन जगहों पर जो है वो बारिश हो सकती है। सिंध के सूबाई वज़ीर हैं शर्जील नाम मेमन, उन्होंने बताया है कि सिंध में तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके एम्प्लॉयज़ की छुट्टियाँ जो है मनसूख कर दी गई हैं। तमाम कमिश्नर्स और DCs को हिदायत कर दी गई हैं कि नशेबी इलाकों में पानी निकालने के तरीक़ेकार का जो इंतज़ामात हैं वो फौरी कर लिए जाएँ और जहाँ वाटर लॉगिंग के मसले आते हैं उनकी भी सफाई फौरी कर दी जाए। मखदूश इमारतों से भी लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का जो मौसम है वो तकरीबन मुतदिल रहेगा। यहाँ पे तकरीबन 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चल रही हैं, जबकि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 से 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। कराची के लोगों को बारिश के लिए आज शाम तक का या फिर कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी ज़मीर अब्बास, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। किंजा नकवी की रिपोर्ट देखिए।
महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल के आगाज की नवीद सुना दी। मानसून का नया सिलसिला मुल्क भर को मुतासिर करेगा। मरतूब हवाएं सिंध और मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जो 20 जुलाई से बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी 21 जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है। इस सिस्टम के जेर असर 20 जुलाई तक सिंध के बेशतर अजला में बारिश और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जबकि आज से बलूचिस्तान और 21 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी आंधी और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, सूबे पंजाब, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के बेशतर अजला में कल से तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के दौरान मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी और पंजाब के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नवीद हयात से, जो इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, शहर लाहौर का मौसम कैसा है और आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है सुबह से ही जो है वो सूरज अपने तेवर दिखाता जो है वो नज़र आता आ रहा है। और इसके अलावा अगर शहर के आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से जो है मानसून का चौथा स्पेल जो है वो शुरू होने के इम्कान है, जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। PDMA ने जो है एक अलर्ट जारी कर दिया है ज़िला इंतज़ामिया को, क्योंकि मानसून बारिशों के बायस जो है नशेबी इलाके और जो पंजाब के दीगर दरियाओं और नदी नाले हैं वहाँ पर पानी का बहाव जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। और दरियाए सिंध में जो चश्मा के मुकाम पर जो पानी का बहाव है उसमें जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे सैलाब का खदशा है। इसके अलावा दरियाए सिंध में जो है तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के खदशात हैं। इस हवाले से PDMA ने तमाम मुतलका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि वो किसी भी जो है वो हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद हयात तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हालिया मानसून बारिशों के बाद दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ननकाना साहब में पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 की जानिब से दरियाए रावी से मुल्हिका इलाकों में फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं। ये एडवांस फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां रेस्क्यू 1112 की वाटर रेस्क्यू टीमें फ्लड फाइटिंग साजो सामान के हमरा 24 घंटे ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने बताया कि एडवांस फ्लड रिलीफ कैंप लगाने का मकसद इन इलाकों के रिहायशियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना है। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। उधर पंजाब भर में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर सड़कों की बहाली का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बंद रास्तों की लम्हा बलम्हा निगरानी करते हुए फौरी इक़दाम की हिदायत की है। तर्जुमान के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग और बरसाती नालों से बंद होने वाली सड़कों को खोलने के लिए हैवी मशीनरी बर वक्त रवाना की गई। पहाड़ी इलाकों में गिरे तौदे हटाकर रोड क्लियर किए गए, जबकि बरसाती नालों से पैदा होने वाले शगाफ फौरी मट्टी डालकर भर दिए गए हैं। पिंड दादन खान, जहलम रोड, कलर कहार, चकवाल रोड और रावलपिंडी के नवाही इलाकों जैसे करोली, ढोक ब्रिज और ढोक परवाना में मुतासरा सड़कों को मुकम्मल बहाल करके ट्रैफिक रवाना कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक तमाम बहाली कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब की बराह रास्त निगरानी में अमल में आई, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का बर वक्त इजाला किया जा सके। और अब रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां हालिया तूफ़ानी बारिश ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बारिश के बायस कॉलेज की चारदीवारी कई मकामात से गिर गई, जिसके बाद नशेबी इलाकों और इर्द गिर्द का पानी कॉलेज के अंदर जमा हो गया।
کالج کے مختلف حصے جن میں پرنسپل آفس، کلاس رومز، لیبارٹری، لائبریری اور کانفرنس ہال شامل ہیں 5 سے 6 فٹ پانی میں ڈوب گئے ہیں اور صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ پرنسپل پروفیسر احمد گوندل کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے کالج کی عمارت کو مزید نقصان کا خطرہ ہے۔ ناظرین، ضلع اوکاڑا میں دیگر محکموں کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ہونے والی شدید بارشوں کے بعد لوگوں کی زندگیاں بچانے کا کام کر رہی ہے۔ شدید بارشوں میں اوکاڑا پولیس نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز چودھری فتح اللہ نواز۔ جی بالکل، ملک بھر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں ملک میں جاری شدید بارشوں کے سبب تمام ادارے اس وقت ہائی الرٹ ہیں اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عمل کا حساب بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات یہاں پہ کی جائے ڈسٹرکٹ اوکاڑا پولیس کی، تو ڈسٹرکٹ اوکاڑا پولیس بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ قانون کی بالادستی سے ان کے جان و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے کا عمل جاری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ فوری طور پہ عمل میں لایا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے راوی، دریائے ستلج، لوئر باری دوآب اور اوکاڑا بھر میں جو انڈر پاسز ہیں وہاں پہ کشتی رانی، نہانے کا عمل یا مچھلی پکڑنے کا عمل جو ہے وہ اس پہ مکمل طور پہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خصوصاً ضلعی پولیس کی جانب سے ڈسٹرکٹ بھر میں جو انڈر پاسز ہیں اوکاڑا میں، ان پہ بھی جو ہے وہ سختی کے ساتھ نہ صرف فی الحال غیر معینہ مدت تک کے لیے آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ ٹریفک کا اس کو معطل کیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ نفریں بھی تعینات کر دی گئی ہے، اور اس سارے عمل کا جو وہ سپرویژن ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راشد ہدایت خود جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور خود فیلڈ میں جو ہے وہ فیلڈ ورک کرتے ہوئے بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران سندھ اور جنوب مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، مشرقی سندھ اور حزدار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کی گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، دالبندی 45 اور موہنجو داڑو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے، خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان سے جڑے ہائی پروفائل کرپشن سکینڈل میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب کی جانب سے باقاعدہ تحقیقات کے آغاز کے بعد اب تک اربوں روپے کی ریکوریاں ہو چکی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے ادنان شاہ۔ کوہستان میگا کرپشن سکینڈل کی تحقیقات سے جڑے قومی احتساب بیورو کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تحقیقات کے دوران اب تک 25 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثے منجمد اور ضبط کیے جا چکے ہیں۔ برآمد ہونے والے اثاثوں میں 1 ارب روپے سے زائد نقد رقم، غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو سے زیادہ سونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ 73 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں، جن سے 5 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں۔ نیب نے کارروائی کے دوران 77 قیمتی گاڑیاں بھی قبضے میں لی ہے، جن کی مجموعی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ 109 جائیدادیں بھی ضبط کی گئی ہے، جن میں 30 مکانات، 25 فلیٹس اور پینٹ ہاؤسز، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں اور 4 فارم ہاؤسز شامل ہے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جائیدادیں اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں واقع ہے اور ان کی مالیت تقریباً 17 ارب روپے ہے۔ ضبط کی گئی زمین میں 175 کنال زرعی اراضی بھی شامل ہے۔ تحقیقات کے دوران مرکزی ملزم کنٹریکٹر محمد ایوب کے علاوہ سرکاری محکموں کے اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن سے تفتیش جاری ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے اس میگا کرپشن سکینڈل میں پیش رفت اور اربوں روپے کے اثاثوں کی ریکوری کو خوشائند قرار دیا گیا ہے۔ عوام نے نیب کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قومی خزانے کو لوٹنے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ جو اسکینڈل یہ منظر عام پہ آ چکا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ میری نیب کے تحقیقاتی ادارے سے
یہ مطالبہ نہیں بلکہ امید ہے کہ اس اسکینڈل کی مکمل صحیح چھان بین تحقیقات کی جائیں. یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں، ان کو اللہ ان کو سزا دے گا، ان کو قانون لاگو کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. بہت ان کو ایسا کام کرنا چاہیے اس بندوں کے ساتھ نا کہ ان کو عبرت نشان ہو. جو اس چیز میں ملوث ہے گورنمنٹ کو چاہیے ان کو خود ہی گرفتار کرے، ان کو عبرت والی سزا دے کہ آگے آنے والے وقت میں اس طرح پھر نہ ہو. نیچے سے اوپر تک سب کرپشن ہی کرپشن ہے. اس چیز کو ختم ہو تو پھر ہماری IMF سے بھی جان چھوٹ جائے گی. نیب نے جو ہے عملی کارروائی کی ہے، حالانکہ انہوں نے تو دعوے کیے تھے کہ ہم جو ملزمان ہیں ان کو سامنے لائیں گے اور بہت ہوشربا قسم کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ بے نقاب کریں گے، لیکن ایکچولی یہاں جو ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے. نیب کی جانب سے انکوائری کو مکمل تحقیقات میں تبدیل کرنے کا فیصلہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ملک میں کرپشن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. عدنان شاہ، PTV نیوز، پشاور. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے تحریک انصاف میں بولیاں لگی ہیں، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے خود اپنی لیڈرشپ کے پول کھول دیے ہیں. بانی PTI بھی اس ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے حصہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کی مخالف جماعت سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی حمایتی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں آل چیمبرز آف کامرس کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضال، چیئرمین FBR اور ممبر آپریشنز حامد لطیف نے بھی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں کاروباری برادری کے مطالبات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ تمام مطالبات پر متفقہ رائے کے بعد تجاویز تیار کر لی گئی ہیں جو وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی. چیمبرز کے تمام اراکین نے حکومت کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اس اقدام سے FBR اور کاروباری برادری کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوگا. حکومت کے خصوصی کمیٹی کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ملک بھر کی تاجر برادری نے ہڑتال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ اور صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی. رپورٹ کریں گے عمر فاروق. FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے تاجر برادری کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہڑتال اور احتجاج سے ملک کو معاشی نقصان پہنچتا ہے. پورے ملک کے چیمبرز اس معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں. حکومتی کمیٹی سے ٹیکس سمیت تمام معاملات پر بات چیت مثبت رہی. انٹرنلی گورنمنٹ سے فیڈریشن سے ہمارے ساتھ ایگریڈ ہے. کسی قسم کی جو اسٹرائک کی کال ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگی. پاکستان کی پوری چیمبرز ٹریڈ باڈیز ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی. انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ نے کہا کہ حکومت نے تاجر برادری کے ساتھ مشاورت کے بعد مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے. فیڈریشن اور انجمن تاجران ایک ساتھ کھڑے ہیں. ہارون اختر صاحب ایک بہترین پرسنالٹی ہیں، اس کام کو سمجھتے ہیں. پرائم منسٹر نے اختیار دے دیا ہے ہارون اختر صاحب کو اور جو پوری ٹیم تھی کہ ان مسائل کا حل کریں. وہ تاجروں کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے حل ہوں گے. ملک کے مختلف شہروں کے چیمبر صدور نے کہا کہ ٹیکس سمیت انوائسنگ جیسے معاملات کو جلد حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی. عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو وسعت دینے اور پاکستانی برآمدات کی برطانیہ میں رسائی کو سہل بنانے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام کر رہی ہے. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے دورہ برطانیہ میں اسی سلسلے میں اہم ملاقاتیں کی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مدیحہ نذیر اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے گریٹر برمنگھم چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی، جس میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے برطانیہ کی صنعتی ضروریات کے مطابق اپنی برآمدات کو متنوع بنانے کی تیاری پر زور دیا. انہوں نے برمنگھم کے کاروباری حلقوں کو باسمتی چاول، عام اور حلال سرٹیفائیڈ فوڈ مصنوعات جیسی اعلیٰ معیار کے پاکستانی اشیاء کی درآمد پر غور کرنے کی ترغیب دی. وزیر تجارت نے پاکستان کی نیشنل الیکٹرک وہیکل EV پالیسی اور قابل تجدید توانائی کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی اور بیٹری ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو اہم قرار دیا. جام کمال خان نے برمنگھم سٹی فٹ بال کلب کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرامز کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی سپورٹس مصنوعات، خاص طور پر فٹ بالز کی عالمی شہرت کو اجاگر کیا.
वज़ीर तिजारत ने बरतानिया की मारूफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नोवो का भी दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी फूड मसनूआत के बड़े रिटेलर्स और दरामद कुनंदगान से मुलाकात की। मुलाकात में हलाल सर्टिफाइड और पाकिस्तानी फूड मसनूआत के लिए तिजारती सप्लाई चेन को मजबूत करने और उनकी बरतानवी मार्केट में रसाई को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। मदीहा नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों पर सहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली अफवाज की फायरिंग से बच्चों और ख़वातीन समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए।